بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ دوستان محترم، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طرح سے انسانوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال قبل جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ جنات زمین پر 60,000 سال تک آباد رہے۔ جنات جب زمین پر آباد ہوئے تو آپس میں ان کا حسد شروع ہوا۔ انہوں نے زمین پر فساد کیا، خون بہایا اور قتل و غارت کیا۔ ابلیس جو اس وقت تک بہت مقبول بارگاہ الہی تھا، اسے حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جا اور جنات کو زمین سے نکال کر پہاڑوں اور جزیروں کی طرف ڈھکیل دے۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنات کو مار مار کر پہاڑوں اور جزیروں میں بھگا دیا۔ یہ واقعہ حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کا ہے، اور اوپر جو تفسیر کا حوالہ دیا گیا ہے، جنات زمین پر حضرت آدم کی پیدائش سے 60,000 سال قبل بسائے گئے اور 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات کو زمین سے نکالنے کا واقعہ ولادت آدم سے 53,000 سال قبل پیش آیا۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جو سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ نمبر 3، جو انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے جنات سے، یعنی جو انسانوں کی طرح رہتے ہیں، انہی سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کا بھی یہی ماننا ہے تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک جن اور ایک مسجد کے امام میں آپس میں کچھ ایسا ہوا جس کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، یہ ویڈیو آج کافی دلچسپ ہونے والی ہے۔ اسے سننے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنات کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا جنات بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک مسجد کے امام صاحب جو ایک شریف انسان تھے، وہ اپنے گاؤں سے کافی دور کے فاصلے پر مسجد میں امامت کیا کرتے تھے۔ گورنمنٹ کی جانب سے ان کی یہ نوکری لگی ہوئی تھی۔ نماز کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، اور امام صاحب کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ جو ایک مرتبہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تھا تو وہ آپ کی قرات کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ امام صاحب انتہائی اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ تمام لوگ یہی تمنا کرتے تھے کہ امام صاحب ان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دوستو، ایک بار امام صاحب اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے اپنے گاؤں گئے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، آپ اس بار رمضان ہمارے ساتھ گزاریں اور گاؤں کی ہی مسجد میں نماز تراویح اور دوسری نمازیں پڑھائیں۔ پہلے تو امام صاحب منع کرتے رہے، لیکن گاؤں والوں کے بار بار کہنے پر آپ مان گئے۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے مل ملا کر کام پر واپس آ گئے۔ 2 مہینے کا وقت گزرا تو رمضان آنے والے تھے۔ امام صاحب نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ اس بار وہ رمضان اپنے گاؤں والوں ہی کے ساتھ گزاریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد کی امامت ایک دوسرے شخص کے حوالے کر دی اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، امام صاحب کا گاؤں کافی میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ اپنا یہ فاصلہ اپنی سائیکل کے ذریعے طے کیا کرتے تھے۔ یہ سواری ان کو اپنی منزل پر جلدی یا دیر تک پہنچا دیا کرتی۔ اور بھی امام صاحب نے اپنی سائیکل پکڑی اور اپنے گاؤں کی طرف چل دی۔ صاحب جنگل کے راستے سے جا رہے تھے تاکہ جلد سے جلد اپنے گاؤں تک پہنچ۔ جنگل کو پار کرتے ہوئے امام صاحب ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے، اور اس پہاڑی کے اس پار امام صاحب کا گاؤں آباد تھا۔ امام صاحب جب پتھریلے راستے پر پہنچے تو رات ڈھلنے لگی اور سورج ڈوبنے لگا، جس کی وجہ سے امام صاحب کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور سے پہاڑی علاقوں پر اس طرح سے چلنا کسی بڑی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور امام صاحب بھی تھک چکے تھے۔ انہوں نے رات جنگل ہی میں گزارنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی وجہ سے آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے
جہاں پر آپ کو ایک چھوٹی خوبصورت مسجد دکھائی دی، جسے دیکھ کر امام صاحب نے سوچا کیوں نہ مغرب کی نماز یہیں ادا کی جائے اور رات بھی یہیں گزار لوں۔ صاحب جلدی جلدی اس مسجد میں پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ نہ تو وہاں کوئی امام ہے اور نہ کوئی نمازی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ جس راستے سے گزر کے امام صاحب مسجد میں پہنچے تھے وہ راستہ بھی ویران تھا اور دور دور تک انسان کا نام و نشان نہ۔ صورتحال بھی امام صاحب کے لیے بہت انوکھی تھی، کیونکہ وہ جس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے وہ مسجد نمازیوں سے بھری رہتی تھی۔ آج ویران مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے امام صاحب کشمکش میں مبتلا تھے۔ دوستو اسی سوچ و فکر میں امام صاحب نے وضو کیا اور نماز والے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے بلند آواز سے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ان کی پہلی رکعت بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ امام صاحب نے محسوس کیا کہ پوری مسجد گلاب کی خوشبو سے معطر ہونے لگی۔ خیر امام صاحب نے نماز پوری کر کے سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ دیکھ کر آپ حیران رہ گئے کہ جہاں آپ نے نماز شروع کی تھی تب تو آپ اکیلے تھے، اور سلام پھیرنے کے وقت جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی نظر آئی۔ یہ منظر دیکھ کر امام صاحب کافی حیران ہوئے کہ چند لمحے پہلے تو یہاں پر کوئی انسان کا نام و نشان نہ تھا اور اب کتنے لوگ یہاں پر میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ خیر آپ نے نماز مکمل کر کے آپ جب کھڑے ہوئے تو انہی نمازیوں میں سے ایک بزرگ شخص آئے اور امام صاحب سے ملاقات کی، اور آنے کے بعد میں کہا کہ امام صاحب آپ کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری ویران مسجد کو آباد کر دیا، اور اب ہم آپ سے یہ ایک التجا کرتے ہیں، ایک درخواست کرتے ہیں کہ اس بار رمضان المبارک میں آپ ہماری مسجد میں قرآن پاک تراویح کے ساتھ پڑھا دیں۔ امام صاحب یہ ساری بات سننے کے بعد میں حیران تھے اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ بات تو میں اپنے گاؤں والوں سے کر کے آ چکا ہوں۔ خیر ان لوگوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو امام صاحب نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ ایک ویران مسجد کو میں آباد کروں تو اس کا اجر مجھے اللہ عطا فرمائے گا، گاؤں میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی نماز پڑھا لے۔ ان لوگوں کے کہنے پر امام صاحب نے وہاں رکنے کا ارادہ کر لیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، امام صاحب وہاں پر تراویح پڑھانا شروع کر دیے۔ ماشاءاللہ ان لوگوں نے آپ کی بہت زیادہ خاطر تواضع کی۔ افطار کے وقت میں طرح طرح کے لذیذ کھانے پکوان آپ کے لیے تیار کرائے گئے، طرح طرح کی مٹھائیاں آپ کے لیے تیار کی گئی، اور کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی آپ کو نہیں آنے دی۔ جس طرح سے 20 رمضان المبارک گزرے، امام صاحب اپنے کام کے لیے بستی سے باہر نکلے تو وہاں آپ کی اپنے گاؤں کے ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس شخص نے پہلے اپنا شکوہ کیا کہ امام صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا، ہم سے آپ نے وعدہ کیا ہماری مسجد میں نماز پڑھانے کا۔ تو امام صاحب نے اس شخص کو ساری کہانی سنائی، اور ساری کہانی سنانے کے بعد میں اس کو پتہ یہ چلا کہ آپ کہاں نماز پڑھا رہے ہیں۔ امام صاحب نے بتایا کہ میں فلاں چٹان پر ایک خوبصورت سی مسجد ہے، اس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ مسجد تو جناتوں والی مسجد ہے، اور امام صاحب وہ آپ کے مقتدی انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ یہ ساری بات سننے کے بعد میں امام صاحب کے تو ہوش اڑ گئے۔ خیر اس شخص نے آپ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ابھی تک ان لوگوں نے آپ کو پریشان نہ کیا ہے، اسی طرح سے آپ ان کی نماز مکمل کرا کر کے آپ خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں۔ امام صاحب ڈرتے ڈرتے وہاں پر پہنچے، اور آپ نے رمضان المبارک کی وہ 27ویں شب بھی مکمل کی۔ جب پورا قرآن آپ کا مکمل ہو گیا، امام صاحب انہیں بغیر بتائے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب امام صاحب اپنے گھر پر پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد میں بیوی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے کچھ مہمان یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو آپ کے انتظار میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام صاحب جب پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں دیکھتے ہیں تو یہ تو سارے وہی مقتدی تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کون ہیں اس کی حقیقت آپ کو پتہ چل چکی ہے، اسی وجہ سے آپ بغیر بتائے وہاں سے نکل آئے ہیں۔ امام صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور ہم لوگوں نے آپ کے کچھ تحفے تحائف کا انتظام کیا تھا، لیکن آپ بغیر بتائے وہاں سے نکل آئے تو ہم نے سوچا کہ یہ تحفے اور تحائف ہم آپ کے گھر پر پہنچا دیں۔ جناتوں نے امام صاحب سے درخواست پیش کی کہ امام صاحب ہمارے دل خواہش ہے کہ آپ اس بار کی طرح ہر بار ہمارے یہاں پر رمضان المبارک میں تراویح پڑھاتے رہیں۔ امام صاحب نے ان کی درخواست قبول کی اور آخری وقت تک وہاں نماز تراویح پڑھاتے رہے۔
اور جناتوں نے امام صاحب کو کبھی بھی کسی بات سے پریشان نہ کیا اور نہ ہی کبھی انہیں پریشانی آنے دی۔ اس ویڈیو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان میں بھی نیک شریف لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کسی کو بلا وجہ پریشان نہیں کرتی۔ اگر کوئی شخص ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرے تب یہ اس کو پریشان کرتے ہیں۔ امید ہے کہ دوستان محترم یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی رائے ضرور پیش کرنا۔ ملتے ہیں کل ایک پیاری اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔